میں علم کا مخالف نہیں، بلکہ میرا نظریہ تو یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر جو پوری دنیا میں شرق سے لے کے غرب تک انقلاب پیدا کیا تھا، وہ خالص تعلیمی انقلاب تھا۔ لیکن یاد رکھنا، صرف تعلیم اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف دولت اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف عبادت اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف سیاست اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف اللہ اکبر نعرے اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف کانفرنسی اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آؤ گرتی ہوئی قوموں کو اٹھانے کے لیے ایک نسخہ ہے، پاپی قوموں کو تقوی کا شعور دینے کا ایک نسخہ ہے، اور وہ نسخہ کیا ہے؟ ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تشت من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندام، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سب لوگ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا، یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز کے سو والا کہوں تجھے، اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ خوبصورت حسین و جمیل محفل کشن گنج کی سرزمین پر دارالعلوم اہل سنت امجدیہ قدم رسول
میں ہم سب موجود ہیں اور تقریباً منتظمین کے بتانے کے مطابق 72 حفاظ آج حفظ کو مکمل کر کے حفظ کی دستار لینے کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے اہل علم، اہل دانش، خطبہ اور مفکرین سے ان کے خطابات سماعت فرمائے ہیں۔ میں اپنی جانب سے دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ حضرت حافظ و قاری محسن رضا صاحب تحسینی اور ان کے تمام رفقا کو اور تمام اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقیناً ایک بچے کو حافظ بنانا آسان نہیں، لیکن 72 حفاظ انہوں نے قوم کو عطا فرمائے، اور وہ بھی 72، نہ 73 بنائے نہ 71 بنائے بلکہ 72 بنائے، اور یہ 72 کا عدد کربلا والوں کا عدد ہے۔ تو آج کی اس محفل کو بڑا رنگ ہے اور اس پر عشق و مستی کا رنگ چھایا ہوا ہے۔ تعلیمی کانفرنس میں میں ارادہ کچھ اور کر کے آیا تھا کہ میں کوئی گفتگو کروں گا، لیکن بھائی کفیل انبر کے نعروں نے اور ان کے بعد جناب مداح رسول محمد علی فیضی صاحب کے کلام نے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے میری طبیعت میں ایک تبدیلی سی پیدا کی اور بربط دل کے تار اس طریقے سے چھڑ گئے کہ میں نے سوچا کہ اب کوئی اور عنوان لینا انتہائی جفاکاری ہوگی، اس لیے میں نے اپنے عنوان کو تبدیل کر دیا ہے۔ ان کے کلام کو سن کر میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب آنے والی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے۔ یقیناً میں بار بار آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ خاموش رہیں یا سبحان اللہ کہیں، کوئی بات نہیں ہوگی، صرف آپ کو اپنے عشق رسول کا ثبوت دینا ہے۔ یاد رکھیے اس وقت مسلم امہ پوری دنیا کے اندر دبی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر کچلی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے کہیں پر مسلمان زمین کا کوئی خطہ ہو جہاں مسلم حکومت ہے یا غیر مسلم حکومت ہے، کہیں پر لوگ چین اور سکون کی سانس نہیں لے پا رہے ہیں، کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، ہر جگہ کسی نہ کسی مسئلے سے مسلم امہ دو چار ہے۔ ایسے ماحول کے اندر جبکہ کہیں مسلمان روٹی کپڑا اور مکان کے لیے ترس رہا ہو، کہیں پر مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہو، کہیں پر مسلمانوں کی بچیاں اللہ اکبر کسی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہو یا لوجوں کے اندر فروخت ہو رہی ہو، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیتوں میں کام کر رہے ہوں، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوٹلوں پر مزدوری کرنے پہ مجبور ہو چکے ہوں، مسلمانوں کا حال یہ ہو غربت کی چکی میں ایسے پس رہے ہوں کہ اللہ اکبر اسکول کی فیس بھرنے کے لیے پیسے نہ ہو، ایسے حالات کے اندر لوگ کریں تو کیا کریں، آخر کیا ایک کام کریں، آخر کون سا کام انجام دے جس کی بنیاد پر اس گرتی ہوئی قوم کو ہم اوپر اٹھا سکیں۔ اللہ اکبر آخر کیا اس قوم کو پیغام دیا جائے کہ کچلی ہوئی قوم پھر سے اٹھ کر پورے قد سے کھڑی ہو سکے، آخر اس قوم کو وہ کون سا پیغام دیا جائے، کس طرف اس قوم کو لایا جائے۔ اللہ اکبر کس قوم کو لایا جائے، کس قوم کو اس قوم کو کس مقام پر لایا جائے جس کی بنیاد پر اللہ اکبر یہ قوم اللہ اکبر دلدل سے گناہوں کے نکل کر عزت اور تقوی کی شاہراہ پر آ سکے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو مجھے تو کوئی عنوان سمجھ میں نہیں آتا۔ یاد رکھے میں علم کا مخالف نہیں، بلکہ میرا نظریہ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی
قلیل مدت کے اندر جو پوری دنیا میں شرق سے لے کے غرب تک انقلاب پیدا کیا تھا وہ خالص تعلیمی انقلاب تھا. لیکن یاد رکھنا صرف تعلیم اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے, صرف دولت اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے, صرف عبادت اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے, صرف سیاست اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے, صرف اللہ اکبر نعرے اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے, صرف کانفرنس اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے. آؤ گرتی ہوئی قوموں کو اٹھانے کے لیے ایک نسخہ ہے, پاپی قوموں کو تقوی کا شعور دینے کا ایک نسخہ ہے, اور وہ نسخہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. انقلاب, انقلاب ہمیشہ قلب والوں سے آتا ہے, دل والوں سے آتا ہے, اور دل کے اندر کیا ہوتا ہے جو انقلاب آتا ہے؟ یاد رکھنا عرب کی وہ بوریا نشین قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی, اس قوم کو کیسر و کسریٰ کا تاجدار جس طاقت میں بنایا تھا اس کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں, اس کو محبت رسول کہتے ہیں. ہاں وہ بلال جو مکے کی زمین پر گھسیٹے جاتے تھے, اگر وہ کعبے کی چھت پہ نظر آئے اور کعبہ ان کے کلبے کے نیچے نظر آیا تو یہ ان کے عشق مصطفیٰ کا ثمرہ تھا. پتا چلا عشق وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں تک کوئی طاقت نہیں پہنچاتی, عشق وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں کسی کا تصور نہیں پہنچاتا, عشق وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں کسی کا تخیل نہیں پہنچاتا. آؤ اس سے عشق کریں, آؤ اس سے محبت کریں جس سے مخلوق نہیں بلکہ خالق بھی محبت کرتا ہے, خالق بھی پیار کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آج تسبیح تو ہے, آج تسبیح تو ہے, لیکن عشق مصطفیٰ کہاں ہے؟ اللہ اکبر. آج نماز تو ہے, نماز لانے والے رسول کی محبت کہاں ہے؟ آج تلاوت قرآن تو ہے, لیکن صاحب قرآن کا عشق کہاں ہے؟ آج سنتوں پر عمل کی باتیں تو ہے, لیکن جس کی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے اس کا عشق کہاں ہے, اس کی محبت کہاں ہے؟ یاد رکھیں اقبال نے کہا تھا دیوان کانے عشق محمد کو دیکھ کر, دیوان کانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ, کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے, گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے, گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. میری قوم کا وہ جوان جو پوری پوری رات گندی فلمیں دیکھ رہا ہے, میری قوم کا وہ جوان جو شراب کے اڈوں پہ الجھا ہوا ہے, میری قوم کا وہ جوان جو ماں باپ کا باغی ہو گیا ہے, میری قوم کا وہ جوان جو ملک اور ملت کی ترقی کی فکر سے بیگانہ ہو گیا ہے, اس قوم کو اگر سنوارا جا سکتا ہے تو ایک ہی فکر ہے, یہ دل مدینے کے تاجدار سے لگا دو, ان کو نبی کا دیوانہ بنا دو, ان کو نبی کا عاشق بنا دو, انقلاب خود بخود آئے گا. لوگ کہتے ہیں امین القادری یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کا عاشق ہو اور نماز بھی پڑھنے لگے؟ میں نے کہا جب عشق کرے گا نا تو اس تک کی بات پہنچے گی کہ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا تم نے کوئی ایسا عاشق بھی دیکھا ہے جو اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے؟ اللہ اکبر. اللہ اللہ. جب عشق کرے گا اس کو یہ بات پہنچے گی کہ گناہ کرنے سے نبی کا دل دکھتا ہے, نبی کے پاک کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے, تو وہ گناہوں سے خود بخود بچے گا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آج میں اپنی گفتگو کو طویل نہ کرتے ہوئے بہت مختصر میں بات اپنی سمیٹ لوں گا. مجھے پتا ہے بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بہت دیر تک کے آپ کو الجھا کر رکھنا نہیں چاہتا, بس دو باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کر لوں گا. لیکن آپ کی توجہ کہ شنگن والوں, مجھے نہیں پتا آپ لوگ کس طریقے کی تقریر سننا پسند کرتے ہیں, مجھے نہیں معلوم, لیکن میری اپنی عادت ہے. آپ کیا سننا پسند کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں, میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں جس سے اللہ راضی ہو جائے, اللہ کے محبوب راضی ہو جائے. لیکن آپ کو میری طرف توجہ کرنی پڑے گی. دیکھیں بات آپ سے کہتا ہوں, اللہ اکبر. آپ نے اکثر ہمارے علماء سے سنا ہوگا
नबी से प्यार करो, आका से इश्क करो, हुजूर से मोहब्बत करो। तो कभी कभी किसी इंसान के दिमाग के अंदर वसवसा आ सकता है, कहीं यार ये मौलवी लोग नबी की मोहब्बत हम पे थोप तो नहीं रहे हैं, माज़अल्लाह नबी की मोहब्बत हम पर थोपी तो नहीं जा रही है। एक बात अच्छी तरह याद रखना और अच्छी तरह ख्याल रखना, नबी की मोहब्बत थोपने की चीज नहीं है, बल्कि हमारे नबी हैं ही ऐसे, हमारे आका हैं ही ऐसे, जो उनको देख लेता है इश्क करने पे मजबूर हो जाता है, जो उनको देख लेता है मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाता है, जो उनको सुन लेता है मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाता है। अरे नादान, बिन देखे जब ये आलम है तो दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। हमारे आका कैसे हैं? एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, अगर किसी में तीन में से एक बात भी हो, अगर किसी में तीन में से एक बात भी हो तो इश्क करना उसका हक है, प्यार करना उसका हक है। उस अंग्रेज ने क्या कहा था? ब्यूटी, क्वालिटी, प्योरिटी, तीनों में से कोई एक चीज हो, ब्यूटी, क्वालिटी, प्योरिटी, अगर तीनों में से कोई एक चीज हो उसका हक है कि उससे प्यार किया जाए। अब अगर उस अंग्रेज के कॉल के मुताबिक मैं अपने नबी को देखता हूं, ब्यूटी, क्वालिटी, प्योरिटी, तो मेरे नबी में क्या मौजूद नहीं है? आइए थोड़ा उसका जायजा लेते हैं। मैं आपको बताऊं, उसने पहले नंबर पे कहा कि ब्यूटी होने की वजह से इश्क लाजिम है, जिसमें ब्यूटी हो अगर उससे इश्क न करे तो गोया कि ये उसकी हक तलफी है, उससे जफा है, उसके साथ बेवफाई है। अब आप देखें, ब्यूटी कहते हैं खूबसूरती को, ब्यूटी कहते हैं खूबसूरती को। मेरी कौम के जवानों, आज हर इंसान खूबसूरती पे मर रहा है, तो मेरे नबी की खूबसूरती को मैं बयान न करूं? आओ जरा देखो मेरे नबी कैसे खूबसूरत थे, कैसे जमाल वाले थे। और याद रखना,